الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم اکثر من 70 مرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، اس سے پہلے جس عنوان پر بات کی گئی تھی اس کا حاصل یہ تھا کہ ہمیں اپنے حالات کا شکوہ اور شکایت کرنے سے زیادہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے حالات کو ٹھیک فرما دیں گے، اور اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، اللہ کے احکام کو توڑنے کے اندر زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے حالات کی جانب توجہ ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت چھوٹی عمر تھی۔ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے لڑکے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، ان کی جس وقت وفات ہوئی، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر صرف 10 سال، حضرت عبداللہ ابن عباس صرف 10 سال کے بچے تھے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنا ہوا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں کتاب کا یعنی قرآن مجید کا علم عطا فرمائیے اور دین کی فقاہت عطا فرمائیے۔ اس دعا کی برکت اس طریقے کے اوپر ظاہر ہوئی کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا سا وقت انہیں بتانے کا موقع ملا ہے۔ بس 10 سال کی عمر تھی ان کی، بالکل بچے تھے، اور اس عمر کے اندر تو بچے کھیل کود کے اندر اپنا وقت نکال دیتے ہیں، اور اس زمانے میں نہ ہی کوئی سمجھ پیدا ہوتی ہے، نہ ہی کوئی سنجیدگی ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ علم اور دین حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، اور اس میں مزید بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ اللہ انہیں کتاب کا علم عطا کیجیے اور دین کی فقاہت عطا کیجیے، اس دعا کا اور آپ علیہ السلام کے صحبت کا اثر یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد میں بھی جن جن حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کیا تھا، یہ ان کے پاس جا جا کر کے دین کا علم حاصل کرتے رہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا، تفسیر کا اللہ نے انہیں ایسا علم عطا کیا کہ انہیں امام المفسرین کہا جانے لگا۔ یہ قرآن مجید کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے، اس جگہ کیا مطلب ہے، تو وہاں اگر چند حضرات الگ الگ باتیں کہیں، تو اگر حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کریم کی کسی آیت کا مطلب بتلا دیا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو سب سے بہترین مطلب وہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی تھی کہ اللہ انہیں کتاب کا علم عطا کیجیے۔ تو بہرحال یہ وہ صحابی ہے۔ اب ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کرنے لگا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں،
وہ فرائض کے ساتھ ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، وہ نفل و روزے رکھتا ہے، نفل صدقہ دیا کرتا ہے، نفل نمازوں کا پابند ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی وہ ہے جو نوافل کا تو زیادہ اہتمام نہیں کرتا ہے، بس جو فرائض ہے وہ پوری کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھ لیتا ہے، اگر مالدار ہے تو فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو جتنے فرائض ہیں جو واجبات ہیں ان کو تو پورا کر رہا ہے، زیادہ نوافل کے پیچھے وہ پڑتا نہیں ہے، لیکن اس آدمی کے گناہ بھی بہت کم ہے۔ تو پہلا آدمی وہ جس کے اعمال بھی زیادہ ہیں لیکن گناہ بھی زیادہ ہے، اور دوسرا آدمی یہ ہے کہ جس کے اعمال بھی کم ہے لیکن اس کے گناہ بھی کم ہے۔ تو اس شخص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے زیادہ بہتر کون ہے، جس کے اعمال زیادہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ بھی ہو رہے ہیں وہ آدمی، یا جس کے اعمال تو کم ہے لیکن وہ گناہوں سے بچ رہا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ہر حال میں گناہ سے بچنے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے اور پھر اگر اسے کچھ مزید نفل کام کرنے کا، نفل عبادتیں کرنے کا، راتوں کو جاگنے کا موقع نہ ملے تو اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو نوافل ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یقیناً اس کی بہت قدر و قیمت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو بلند مقامات حاصل ہوتے ہیں وہ انہی نوافل کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں، جو راتوں کو جاگ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقامات عطا کرتے ہیں۔ لیکن ابن عباس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں تو مستقل حج کرنے والا اور عمرے کرنے والا ہوں، میں تو غریبوں کی مدد کرتا ہوں، یہ سوچ کر کے اگر وہ کچھ گناہ کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ اور اگر دوسرا آدمی ایسا ہے کہ بہت زیادہ نوافل وغیرہ کرنے کا اسے موقع ملتا نہیں ہے، لیکن بس وہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام مجھے نہیں کرنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، تو بس یہ اس کے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا یہی انسان کے لیے اصل بات ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور اگر ایک آدمی سارے نیک اعمال کر رہا ہے، جو کوئی موقع آتا ہے اسے اپنے ہاتھ سے جانے دیتا نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ فرائض اور واجبات کے اندر کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اس بھروسے کے اوپر کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں، مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا ہے تو بعض مرتبہ اس کے نیک اعمال تو ضائع ہو ہی جائیں گے، لیکن ایسا سوچنے کی وجہ سے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے زندگی گزارے۔ لیکن ہم ہمارے ماحول کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے اور یہ خیال آ جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، اب مجھے نیک بننا ہے، تو سب سے پہلے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں عبادتوں کی مقدار بڑھا دوں، میرے نیک بننے کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھنا شروع کر دوں، اوابین پڑھنا شروع کر دوں، اشراق پڑھنا شروع کر دوں اور تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ اور یہ کام کر کے اب وہ ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں بہت بڑا نیک آدمی بن گیا ہوں، اب میرے جیسا ولی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ پہلا کام اس کا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر گناہوں کا جو زنگ لگا ہوا ہے، توبہ و استغفار کر کے، معافی مانگ کر کے اس گناہوں کے زنگ کو باہر نکالنا ہے، تب جا کر کے پھر اس کے سارے اعمال کے اندر اثر پیدا ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی کوئی سامان لینے کے لیے جاتا ہے اور اس کا برتن گندا ہے، میلا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ آدمی ایسا میلا برتن لے کر کے جائے اور سامنے والے کے پاس کتنی ہی اعلیٰ چیز اس کے اندر کیوں نہ ڈالی جائے، لیکن وہ چیز استعمال کے قابل رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ جس برتن کے اندر وہ چیز ڈالنی ہے وہ برتن ہی گندا ہے، تو جو چیز ڈالی جائے گی اس چیز کے اندر بھی اثر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر سے بھی بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ آدمی یہ کام کر لیتا ہے کہ اس برتن کو پہلے اچھی طریقے سے دھو کر کے صاف کرتا ہے، چمکاتا ہے، اس کے اندر سے گندگی کو ختم کر دیا، میل کو ختم کر دیا، اس کے اندر کی بدبو ختم ہوگی،
اب اس کے بعد اس پیالے کے اندر وہ پینے کی چیز لے کر کے آتا ہے تو بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے اور اب وہ چیز پینے کے قابل رہتی ہے۔ تو جب دنیا کے اندر ہم اس پیالے کو صاف کر کے پھر اس کے اندر اچھی چیز بھرتے ہیں تب جا کر کے وہ کام آتی ہے۔ تو پھر یہ دل کی جو دنیا ہے وہاں بھی ایسا ہی ہے، اگر ہم اس دل کی دنیا کو گناہوں کے زنگ سے، گناہوں کی آلودگی سے پاک کیے بغیر ہم صرف نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائیں گے تو یقیناً اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ ثواب دے سکتے ہیں، لیکن جیسا فائدہ ہونا ہے ویسا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آدمی اپنے دل کو گناہوں کے زنگ سے پاک کر لیتا ہے، توبہ و استغفار کر کے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھلے وہ چند کام ہی کر لے لیکن اس کے چند کاموں کے اندر اسے وہ لذت آتی ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو لذت نہیں آتی۔ آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چند ایک دو بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکوکار بن گئے اور ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن گئے، جبکہ ہماری مجلسوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اندر اللہ کے احکام کو نہیں توڑے جا رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری مجلسیں غیبتوں سے خالی ہوا کرتی ہیں؟ کوئی مجلس شاید ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں ہم چار لوگ مل کر کے بیٹھے ہوں اور کسی کے متعلق ہم غیبت نہ کر رہے ہوں۔ کبھی کسی آدمی کو جاگا ہوا ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق ایسی باتیں کہنا شروع کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا دل دکھنے لگے، دل آزاری کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی دنیاوی کاروبار کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، کوئی آدمی دین کے اندر آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارے دل کے اندر اس کے متعلق حسد پیدا ہونے لگتا ہے اور ہم یہ چاہت رکھ کر بیٹھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آدمی کا نقصان ہو جائے، یہ پریشانیوں میں اور تکالیف کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو ہماری مجلسوں کے اندر غیبتیں ہو رہی ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر حسد کی آگ بھری ہوئی ہے، ہمارے دلوں کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے، اور ایسی حالت کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہوں کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اللہ کے نیک بندے بن چکے ہیں۔ یہ بات کہاں سے صحیح ہو سکتی؟ اس لیے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ سارے گناہوں کو ہمیں چھوڑنا ہے، کیونکہ جتنی برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری برائیاں اسی گناہوں کے نتیجے کے اندر ہوتی ہیں، اور آدمی جب گناہوں کو ترک کر دیتا ہے تو یہ ساری کی ساری نحوستیں، ساری مصیبتیں، ساری تکالیف خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتابوں کے اندر گناہوں کے بڑے بڑے نقصانات بیان کیے گئے اور گناہوں کو چھوڑنے کی اخروی انعامات تو ہے ہی ہیں، لیکن دنیا میں اللہ کتنا نوازیں گے اس کے بھی ایسے واقعات کتابوں کے اندر پڑے ہیں، اگر ان کا مطالعہ کریں گے، تھوڑا بہت پڑھ لیں گے تو ہمارے دل کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی گناہوں کو ترک کر دیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گناہ کرنے کا سب سے پہلا نقصان احسان فراموشی یعنی ناشکری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے بے شمار انعامات ہم پر ہیں، اگرچہ باہر کی چیزوں کو نہ دیکھیے، ابھی مال و دولت کو نہ دیکھیے، ابھی گاڑی بنگلے کاروبار ان چیزوں کو مت دیکھیے، بلکہ صرف انسان اپنے جسم کے اوپر نظر ڈالے۔ انسان کو اللہ نے جو اعضاء کیے ہیں اگر اس میں سے ایک ایک عضو پر بھی نظر کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا کھانا کھانے اور پانی پینے کے بعد میں ہمارا استنجا ہونا اور پیشاب کی نالیوں سے پانی کا نکلنا، پاخانے کا نکلنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن چونکہ ہم دن میں بارہا جاتے رہتے ہیں تو ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا نہیں ہے۔ اس کا احساس ان لوگوں سے پوچھیے جو کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو، کسی بیماری کی وجہ سے ان کا پیشاب بند ہو گیا ہو یا پاخانہ بند ہو گیا ہو، اب ان کو پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو ہمیں موت لگتی ہے۔ بلکہ ایک بزرگ تھے اور بہت زیادہ عبادتیں کی ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جملہ کہا کہ اللہ میں تو اب آپ کی عبادتوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکا ہوں، اس لیے آپ مجھے آزما لیجیے جس طرح آپ آزمانا چاہتے ہیں۔ اختبر بما شئت، یاد رکھیے بڑوں سے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرواتے تاکہ ہم جیسوں کو سبق ملے، اس لیے ان بڑوں کے متعلق ہمیں غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو کہنا یہ تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اللہ آپ جس طریقے سے مجھے آزمانا چاہتے ہیں آزما لیجیے، یعنی میرے دل میں ایمان بالکل مضبوط ہو چکا ہے، جم چکا ہے، اب مجھے ذرا برابر کی کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ بس یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پیشاب کو بند کر دیا، ایسی تکلیف ہونے لگی اور ایسا کراہنے لگے، تکلیف سے بے چین ہو گئے۔ فوراً یاد آیا کہ میں نے ایک بہت غلط جملہ کہا ہے، اس غلط جملے کی پکڑ مجھ پر آئی ہے،
تو دیکھیے ایک غلطی ہوئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا، پیشاب بند ہو گیا، تب ایسی تکلیف ہونے لگی کہ اس تکلیف کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو چونکہ یہ ایسی چیزیں جو روز مرہ ہمارے ساتھ ہوگی، اس سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ انہیں کا آگے حال یہ ہے کہ جب انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر یہ کہتے تھے کہ اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کیجیے، یعنی میں ایمان میں کامل نہیں ہوں، لیکن میں نے جھوٹی بات کہی تھی، تمہارا یہ سامنے بیٹھا ہوا آدمی جھوٹا ہے، اور ایسے جھوٹے آدمی کے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ایسے جھوٹے آدمی کو معاف کر دے۔ تو دیکھیے یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ غلطی ان سے ہو گئی، لیکن غلطی ہونے کے بعد جب احساس ہوا تو ایسی توبہ کر رہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو بلا کر کہہ رہے کہ میں جھوٹا ہوں، اور اس جھوٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے معافی مانگی۔ تو کہنا یہ تھا کہ یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہم روز مرہ استعمال کر رہے ہیں، چونکہ یہ نعمتیں ہمیں مفت میں ملی ہوئی، اس وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس نعمت کے اوپر بریک لگا دیتے ہیں، تب جا کر کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو گناہوں کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی قیمتی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روز مرہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں، لیکن ہم اسی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ کچھ زمانے پہلے ایک آدمی سانس کی تکلیف کے اندر مبتلا ہوا، اسے دواخانے کے اندر بھرتی کیا گیا، اور 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے کے بعد، کچھ وقت کے بعد اسے آکسیجن دینے کے بعد میں دواخانے سے چھٹی کر دی گئی، اور بل سامنے پیش کر دیا گیا کہ تمہارا بل کتنا ہو رہا ہے۔ اب وہ بل ہزاروں کے اندر تھا۔ اب بل دیکھ کر کے اس نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ دواخانے والے سمجھ گئے کہ شاید یہ بوڑھا آدمی غریب ہے، اس کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے، اس لیے اتنا بل دیکھ کر کے وہ رونے لگا ہے۔ تو دواخانے والوں نے تسلی دی کہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دواخانے والوں سے بات کر کے تمہارا بل کم کروا دیں گے، تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، وہ بوڑھے شخص کہنے لگے کہ بھائی میں تمہارے اس بل کے اوپر نہیں رو رہا ہوں، میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، میں یہ پیسے کا اس سے زیادہ بھی دینے پر قدرت رکھتا ہوں، لیکن رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ صرف 24 گھنٹے تم لوگوں نے مجھے دنیاوی مادی چیز کے ذریعے سے ساتھ دی ہے، آکسیجن پہنچا ہے، تو اس کے اتنے ہزار روپے لے رہے ہیں، لیکن اللہ نے تو مجھے پیدا ہونے سے آج تک مفت کے اندر روزانہ کئی مرتبہ آکسیجن عطا کیا ہے، آج تک اس کا 1 روپیہ بھی مجھے نہیں دینا پڑا، تو اگر اس کا مجھے شکر ادا کرنا پڑے گا تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے جب ایسے کچھ حالات انسان پر پیش آتے ہیں، تب جا کر کے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ کا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہو رہی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر کئی جگہ کے اوپر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر آنے والا ہے۔ تو گناہوں کا تو ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہوتی ہے۔ گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر مضمون آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر پہلے ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب وہ کالا نقطہ کیا معنی رکھتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ بات ہے کہ اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر دوبارہ اس کے دل کے اوپر کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کے دل کے اوپر کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس بیچ میں اگر اسے توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے اور وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے وہ اس کے دل کے اوپر جو کالے کالے دھبے لگے اس کو نکال دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ ایک کے بعد ایک گناہ کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر یہ کالے نقطے لگاتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے پورے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، پورا دل سیاہ اور کالا پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، اور اب کتنے بھی لوگ اسے نصیحت کریں، کتنے وعظ و نصیحت کیے جائیں،
قرآن مجید تو جو بڑے بڑے گنہگاروں کے دل کو نرم کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے، تو بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ کافروں نے قرآن کریم کی آیتیں سنی ہیں اور بھلے انہیں مطلب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن قرآن کریم کی تاثیر ایسی تھی کہ قرآن کے کلمات ان کے کانوں میں پڑتے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن ان گناہوں کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب گناہ کر 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 کے پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے سمجھنے کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں، سوچنے کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں اور دیکھنے کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں۔ اب نہ وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ ہی حق بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم اپنے زمانے کے اندر یہ مشاہدہ کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو بے شمار تکالیف کے اندر مبتلا ہیں اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اوپر یہ جو حالات آئے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آئے، لیکن اگر اسے کوئی جا کر کے سمجھا رہے کہ بھائی دیکھو تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تم نے فلاں خدا گناہ کے کام کیے ہیں اور فلاں لوگوں کا تم نے دل دکھایا ہے، اس مظلوم کی بددعا تمہیں لگی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں، تو ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کو سمجھ میں آنا چاہیے، لیکن اس کو کہا جائے تو وہ اس کی کوئی اور وجوہات بتاتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فلانی چیز کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا۔ یعنی اس کو احساس بھی نہیں رہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عذاب نازل کیا جا رہا ہے، یہ احساس نہیں رہتا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے اس احساس کو ختم کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھنے لگتا۔ گناہوں کا اور ایک نقصان یہ ہے، احادیث کے اندر آیا ہے کہ جب آدمی گناہ زیادہ کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایسی ایسی بیماریوں کو مسلط کر دیں گے جو نہ تو ان کے باپ داداؤں نے سنے ہوں گے نام اور نہ ان کے پہلے والوں نے سنے ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ایسی ایسی بیماریاں آتی جا رہی ہیں کہ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ اگر ایک لمبے زمانے کے بعد کسی بیماری کا علاج آ گیا تو تھوڑے ہی زمانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی بیماری جنم لے رہی ہے، اور تلاش کرنے کے بعد پہلے معلوم ہوا کہ فلاں ملک میں اس کا علاج ہے، فلاں ملک میں اس کا علاج ہے، تلاش کر کے اور پیسے خرچ کر کے اس بیماری کا علاج کر کے آتے ہیں، لیکن کچھ زمانے کے بعد پھر وہ بیماری باہر نکلتی ہے اور اسی کے اندر آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ احادیث بتا رہی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ساری کی ساری بیماریوں کو پیدا کرے گی۔ اور حدیثی یہ بھی کہتی ہے کہ جب لوگوں کے اندر گناہ پھیل جائیں گے تو ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر قتل و غارت گری کو عام کر دیں گے، یہاں تک کہ ایسا ہوگا کہ قتل کرنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے سامنے والے کو کیوں مارا، اور جس کو مارا گیا اس کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ ظاہر ہے آج ہم اس کے مشاہدات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، مارنے والے کو بھی معلوم نہیں ہے، بس یوں کہتا ہے کہ اچانک میرے دل کے اندر ایک چیز سوار ہو گئی، دماغ کے اوپر غصہ چڑھ گیا اور میں نے سامنے والے کو قتل کر دیا، کوئی وجہ اس کے پیچھے نہیں۔ آپ لوگ اخبار کے اندر پڑھتے ہوں گے اور نیوز کے اندر دیکھتے ہوں گے، کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اچانک ٹرین کے سفر کے اندر جا رہے تھے، کسی آدمی نے اٹھ کر کے چند لوگوں کو قتل کر دیا، کبھی کوئی گاڑی کا سفر کر رہے ہیں، وہاں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ کسی نے چند لوگوں کو قتل کر دیا، حالانکہ کوئی وجہ اس کے پیچھے نہیں۔ قتل کرنے والا آدمی دوسرے علاقے کا ہے، جس آدمی کو قتل کیا وہ دوسرے علاقے کا رہنے والا ہے، نہ دونوں کی آپس میں پہچان ہے، نہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ان دونوں کا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ کہہ سکے کہ فلانی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا۔ اگر یہ ہوتا تو سمجھ میں آتا، لیکن کچھ بھی نہیں، بس یہ ہوا کہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کسی آدمی کو قتل کرا ہے، اسے بھی معلوم نہیں کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور جس کو مارا جا رہا ہے اسے بھی معلوم نہیں کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور اب اس کے اسباب تلاش کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ اس کے اسباب اگر تمہیں تلاش کرنا ہو تو حدیث اٹھاؤ۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اگر تم گناہوں کی عادت اختیار کرو گے، گناہوں کے دلدل میں دھس جاؤ گے، تو یہ اچانک نہیں ہوگا، یوں ہی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے زمین کے اندر فساد مچ جائے گا۔ اسی کو قرآن کریم میں دوسری جگہ کے اوپر کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر کے اندر جو ظلم پھیلا ہوا ہے، اسی جو ظلم پھیلا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی سزا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی تباہیاں، جتنی بھی بربادیاں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں گناہوں کا ہی ہاتھ۔ اس لیے اگر آدمی پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے ان گناہوں کو چھوڑنا ہے
اور گناہ کو سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے چھوڑ بھی دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نقد انعامات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بنو اسرائیل کے زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے اور قحط پڑا ہے، بارش ہونے کو تیار نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے کے سارے لوگوں کو لے کر میدان میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے دعا کرنے لگے کہ اللہ بارش کی برس نہیں رہی ہے، ہم سب پریشان ہیں، انسانوں کے لیے پریشانیاں ہیں، جانور پریشان ہیں، درخت سوکھ رہے ہیں، اے اللہ آسمان سے بارش برسا دیجیے۔ خوب رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں لیکن بارش ہونے کو تیار نہیں۔ اخیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا کہ اللہ کیا بات ہے، اتنے ہزاروں کا مجمع آپ کے سامنے موجود ہے اور سب دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی اور بارش نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اصل میں تم جتنے لوگ آئے ہو ان میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 سال سے میری کبھی عبادت نہیں کی ہے، اس کی 40 سالہ پوری زندگی میری نافرمانی کے اندر گزری ہے، اس نافرمان کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں کی جا رہی۔ حالانکہ دیکھیے وقت کے نبی وہاں موجود ہیں لیکن ایک گنہگار آدمی کے ہونے کی وجہ سے نبی کی دعا بھی قبول نہیں کی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ آدمی تمہارے درمیان سے نکل کر کے جائے گا اور تم دعا کرو گے تب تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے 40 سال سے مستقل اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اس نافرمان کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ یہاں سے نکل کر کے جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیں۔ اب وہ آدمی تو سمجھ گیا کہ اتنا لمبا زمانہ گناہوں کے اندر گزارنے والا میرے سوا تو کوئی نہیں ہے، اب وہ آدمی میں ہی۔ پھر بھی دیکھنے لگا کہ شاید کوئی اور ہو جائے، اس نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن جب دیکھا کہ کوئی باہر نہیں نکل رہا ہے اب پتا چلا کہ میرے سوا کوئی باقی رہا نہیں ہے۔ اب سوچنے لگا کہ اگر میں یہاں سے نکل کر کے جاتا ہوں تو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے نظروں کے اندر میں بدنام ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری نسلوں کو لوگ گالیاں دیں گے کہ تمہارے خاندان کے آدمی کے جیسے اللہ نے نبی کی بھی دعا قبول نہیں کی۔ اور اگر میں یہاں رک جاتا ہوں اپنے آپ کو ذلتی سے رسوائی سے بچانے کے لیے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کریں گے، آسمان سے بارش نہیں برسے گی، سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اب یہ خود پریشان ہے کہ کروں تو کیا کروں، اگر یہاں سے نکل کر کے جاؤں نبی کی بات مانتا ہوں تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ نافرمان ہے، اور اگر نہیں نکلتا اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں تو پھر اللہ دعا قبول کرنے والے نہیں۔ اچانک دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ جس اللہ کی میں نے نافرمانی کی ہے وہ اللہ اگر نافرمانی پر پکڑ کرتے ہیں تو اگر میں معافی مانگ لوں تو اللہ میری معافی کو بھی قبول کریں گے۔ اور پھر آہستہ آہستہ دل کے اندر سچے دل سے نادم ہو کر کے خوب توبہ کرنے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ اللہ آج تک میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کے اندر گزار دی، آج میری رسوائی سامنے ہے، اے اللہ آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ بس تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب یہ بنو اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم نے تو یہ کہا تھا کہ گنہگار آدمی ہے اور جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش ہونے والی نہیں، ہم میں سے تو کوئی باہر نہیں نکلا، پھر آسمان سے بارش کیسے شروع ہو گئی؟ ویسے میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں یہ بنو اسرائیل بہت ٹیڑھی قوم ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو جب تک اس میں اعتراض نہیں کریں گے، انگلیاں نہیں کریں گے، اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو اللہ نے بارش برسا دی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ان کو وہ فکر لگی ہے کہ نہیں آپ نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ گنہگار ہے اس لیے بارش نہیں ہو رہی ہے، لیکن کوئی باہر نکلا نہیں تو پھر بارش کیسے ہو رہی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ کیا ماجرا ہے، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ نافرمان کو باہر نکال دو تب بارش ہوگی، لیکن آپ نے تو کسی کے نکلنے سے پہلے ہی بارش برسا دی۔ تو اللہ نے کہا کہ جس آدمی کی وجہ سے بارش برسنا بند ہوئی تھی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اسی آدمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اسی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش کو برسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کون ہے، نام تو بتلا دیجیے ذرا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب 40 سال تک میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک میں نے اس کا نام تمہیں نہیں بتایا اور آج توبہ کر کے میرے قریب آ رہا ہے تو آج میں اس کا نام تمہیں کیسے بتاؤں گا؟ میں اس کا نام تمہیں بتا سکتا ہوں۔
نہیں ہو۔ تو دیکھیے آدمی نے گناہوں سے سچی توبہ کی، اب اخروی نعمتیں تو اللہ ہی جانے کیا کیا ملنے والے، لیکن دنیا کا نقد انعام اللہ نے یہ کیا کہ فوراً اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی، آسمان سے بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم نبی ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ان کا نام ذکر کیا، وہ بھی اللہ سے درخواست کر رہے کہ اللہ مجھے نام بتلا دیجیے۔ اور یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام اس لیے نام نہیں جاننا چاہتے تھے کہ میں نافرمان کون ہے اس کو دیکھوں، بس جاننا چاہتے تھے کون ہے وہ آدمی جس نے ایسی توبہ کی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو پتا چلتا نا، ہاں اچھا اس نے توبہ کی لیکن 40 سال تک نافرمان تھا، تو دیکھیے ایک وقت کے نبی اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ ذرا سا اس کا چہرہ بتا دیجیے، نام بتا دیجیے کون ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں بھلے تم میرے نبی ہیں لیکن وہ میرا بندہ ہے اور اس کا معاملہ مجھ سے تھا، پہلے نافرمانی میری کی تھی، اب توبہ کر رہا ہے تو میں اس کا نام بھی تمہارے سامنے ظاہر کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اصل چیز ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں تو سارے حالات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے شروع میں حدیث ذکر کی ہے، ہمیں اس چیز سے ڈرنا نہیں ہے کہ ہم سے گناہ کیوں ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ہم انسان ہیں اور ہمارے پیچھے نفس و شیطان لگا ہوا ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں نافرمانی کروں، میں اللہ کو ناراض کروں، میں جہنم میں جاؤں؟ کیا کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں، میں عبادت گزار بنوں اور اللہ کا قریب بنوں، اللہ کا ولی بنوں اور اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کرے، ہر ایک کی چاہت یہی ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم ایک زمانے سے گناہوں کے اندھیریوں میں اور ایسے ماحول کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کمزور پڑ چکے ہیں اور نفس و شیطان ہم پر غالب ہے۔ اس لیے ہم انسان ہیں اور ہم سے گناہ تو ضرور ہونے والے ہیں، اس لیے گناہ کا ہونا یہ اصل چیز نہیں ہے، بلکہ گناہ ہونے کے بعد آدمی معافی مانگے یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر ایک آدمی گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ آدمی ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گناہ کرنے کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی گنہگار ہے تو گناہ کرنا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کلکم خطاؤون کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان ہیں، بعض مرتبہ نفس و شیطان غالب آ جائیں گے اور تم سے گناہ ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ جان بوجھ کر کے گناہ نہیں کرنا ہے، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے تم سے گناہ ہو جائے گا، اب تمہیں وہاں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گناہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث یہ کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے، اول تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو نہیں، لیکن انسان ہے گناہ ہو جائے تو اس صورت میں اب توبہ کرنے کے اندر تاخیر نہیں کرنا ہے، بلکہ پہلی فرصت کے اندر ہمیں توبہ کرنا ہے۔ تو اگر توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے ہمارے دل پر جو کالا نقطہ لگا دیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ہماری جانب جو مصیبتیں روک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو مصیبتیں ہم پر آنا چاہتی ہیں، اگر ہم توبہ کریں گے تو اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری مصیبتوں کو ختم کر دیں گے۔ نبی سے بڑا نیک تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کسی نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا نہیں ہے، اور سب نبیوں کے سردار کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، کہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی تو گناہوں سے بالکل پاک ہے، نبی سے کسی گناہ کا کوئی صدور ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی نبی کہہ رہے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ، اور بعض روایتوں کے اندر 100 مرتبہ کا بھی تذکر آیا ہے، اور اس کو لے کر چلیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کر کے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو جب نبی اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہم جیسے لوگ جن کے پیچھے نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور ہماری صبح سے لے کر شام اور پوری راتیں ہماری جلوتیں، ہماری خلوتیں سب کچھ گناہوں کے اندر ملوث ہیں، تو ہم لوگوں کو تو اللہ کے سامنے کتنی توبہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے آج سے اپنا ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ اتنی مقدار میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں۔
अब वो अपने एतबार से तय कर ले, आप देख ले कि मैं कितना कम से कम अल्लाह के सामने इस्तिगफार कर सकता हूँ, सुबह को कितनी मरतबा, शाम को कितनी मरतबा। तो अपना मामूल बना ले कि कम अज कम मसलन सुबह में 100 मरतबा में इस्तिगफार करूंगा और शाम में 100 मरतबा इस्तिगफार करूंगा। या अगर किसी को और तौफीक मिल जाती है तो इरादा कर ले कि कम से कम मैं 300 मरतबा इस्तिगफार की कलिमात पढ़ूंगा। तो इंशाअल्लाह इस इस्तिगफार की बरकत से अल्लाह ताला उसे कसरत से तौबा करने वालों के अंदर लिख देंगे, यानी बहुत ज्यादा तौबा करने वाला। और जब आदमी बहुत ज्यादा तौबा करने वाला बन जाता है तो अल्लाह ताला उसके सारे मसाइल को हल कर देते हैं। अल्लाह ताला उसके कारोबार के नुकसान को भी दूर करते हैं। कारोबार के अंदर तो आज हर एक आदमी बेबरकती का रोना रो रहा है कि कितनी भी तनख्वाहें हो, लेकिन महीना होने से पहले हमारी तनख्वाहें खत्म हो जाती हैं। कितना इलाज कर करके थक गए, लेकिन एक के बाद एक बीमार जहाँ ही रही है। आज मैं बीमार हुआ हूँ, इलाज हो गया, 1 महीने के बाद मेरा बेटा बीमार हो रहा है, उसका इलाज हो गया, उसके बाद में बेटी बीमार हो रही है। इस तरह एक के बाद एक चक्कर चल रहा है और दवा खाना छूटने का नाम दे रहा नहीं है। तो इस्तिगफार कर ले। कुरान करीम से बात साबित है कि जो आदमी इस्तिगफार करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसके सारे मसाइल को खत्म कर देंगे, सारे परेशानियों को दूर कर देंगे। कारोबार के अंदर अल्लाह ताला बरकतें पैदा कर देंगे। जो बीमारियों के अंदर आदमी मुब्तला है, अल्लाह ताला उसकी बीमारियों को भी खत्म कर देंगे। तो 2 चीजें मैंने आपके सामने बतलाई। एक तो यह है कि सारे फसादात की जड़ गुनाह है, तो और फिर दूसरी चीज ये कि इसलिए हमें इन गुनाहों को छोड़ना है और उसके लिए तौबा करना है। अब एक बात यह है कि गुनाह छूटेंगे कैसे। जैसा कि मैंने कहा, हर एक की चाहत तो यही है कि मुझसे कोई गुनाह ना हो। तो अब ये गुनाह छूटे कैसे, तो उसके लिए हमें चंद काम करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला काम यह है कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा करना है। क्योंकि जब दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, तो फिर ये दिल हमें कोई गुनाह करने के लिए नहीं देने वाला है। और अकाबिरीन के ऐसे ऐसे वाक़ियात मौजूद हैं कि उनके दिलों के अंदर अल्लाह का ऐसा खौफ और ऐसी खशीयत पैदा हो गई थी कि उसकी वजह से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो कोई गुनाह करे। आज हमसे जो गुनाह हो रहे हैं वो गुनाह सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं है। और जब दिल अल्लाह के खौफ से खाली होगा तो फिर दिल के अंदर गुनाहों की मोहब्बत भी आएगी, गुनाहों की चाहत भी आएगी, झूठ कहने का भी शौक होगा, लोगों को तकलीफ पहुंचाने का भी दिल चाहेगा, और न जहन्नम की तरफ हमारा ध्यान जाएगा और न ही जन्नत की नेमतों की तरफ हमारा दिल खींचेगा। बस आएगा कि जिंदगी गुजार रहे, सुबह हो गई, शाम हो गई, फिर रात में सोए, सुबह में उठे, लेकिन हम कितने गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह के कितने अहकाम तोड़ रहे हैं, हमें उसका जर्रा बराबर भी एहसास तक नहीं होगा, क्योंकि दिल हमारा अल्लाह के खौफ से खाली होगा। और जब इसी दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो फिर क्या हालत होगी। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा अल्लाह की बहुत नेक बंदी है। एक मर्तबा उनके सामने खाने के लिए भुना हुआ मुर्ग पेश किया गया। अगर हमारे सामने पेश किया जाए तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे और खुश होकर के मुस्कुराएंगे, सामने वाले को दुआएं देंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और यूं कहेंगे कि भाई आइंदा भी हमारे पास आते रहो, शायद ऐसा ही कहें। लेकिन हजरत राबिया बसरिया के पास जब भुना हुआ मुर्ग खाने के लिए पेश किया गया तो उनके आंखों से आंसू निकलने लगे और सामने वाले ने कहा कि क्या बात है, आपके लिए तो खाने के लिए मुर्ग पेश किया गया, आप तो खाना छोड़ करके रोने के लिए बैठ गई। तो कहने लगी कि मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि ये मुर्ग मुझसे अच्छा है। हालांकि अल्लाह ने तमाम मखलूकात में इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने किसी को फजीलत की है तो वो इंसान। यहाँ करके बात सूरतों में इंसान फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। अगर इंसान नेक काम करता है तो नेकियों की वजह से अल्लाह ताला उसे आम फरिश्तों से भी अफजल बना देता है। उसकी वजह भी है कि फरिश्तों के अंदर गुनाह का मादा अल्लाह ने रखा ही नहीं है और इंसान के अंदर गुनाह का मादा रखा हुआ है। तो अगर फरिश्ते गुनाह से बच रहे हैं, जैसा कि कुरान कहता है ला यासून अल्लाह मा अमरहum, कि अल्लाह ने उन्हें जो हुक्म दिया है फरिश्ते कभी उसकी नाफरमानी करते नहीं है। तो अगर फरिश्ते गुनाह से बच रहे हैं तो इनका कोई कमाल नहीं। क्यों? क्योंकि उनके दिल के अंदर अल्लाह ने गुनाह की कैफियत और गुनाह का मादा रखा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर इंसान ये कहता है कि मैंने गुनाहों को छोड़ दिया है तो ये इसके कमाल की दलील हो। जैसा कि एक आदमी की दोनों आंखें नहीं है, नाबीना है,
اور وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پیدا ہونے سے آج تک کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ارے بھائی وہ اگر دیکھنا چاہتا تب بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ تیرے اندر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں۔ ہاں اسی جگہ اگر ایک آنکھوں والا آدمی یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ جب سے میرے اندر سمجھ پیدا ہوئی ہے اس وقت سے میں نے آج تک کسی نامحرم کی طرف، کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے، تو اب کہیں گے کہ ہاں یہ کمال ہے، کیونکہ پہلے کے اندر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں تھی اور دوسرے کے اندر طاقت ہے پھر بھی وہ دیکھنے سے بچ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر گناہ کا اللہ نے مادہ رکھا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن انسان کے اندر تو اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہے۔ شیطان بھی انسان کے اوپر مسلط ہے، نفس بھی انسان کو گناہوں کے اوپر اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اگر انسان گناہوں کو چھوڑ دے گا تو ان گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان فرشتوں سے افضل بن جائے گا۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور حضرت رابعہ بصریہ یہ کہنے لگی ہیں کہ مرغ مجھ سے اچھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ مرغ تو ایک جانور ہے اور اس کو تو بھونا گیا ہے، انسان کے کھانے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی تو زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بس یہ پیدا ہوں گے پھر اس کو کاٹا جائے گا، اس کو پکا کر کے کھایا جائے گا، پھر یہ مرغ آپ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ یہ مرغ مجھ سے بہتر اس لیے ہے کہ پہلے اسے کاٹا گیا، اس کی جان نکالی گئی، پھر اس کے بعد اسے آگ کے اندر بھونا گیا، یعنی آگ میں بھوننے کی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر رابعہ بصریہ کے گناہوں کو معاف نہیں کیا گیا تو اسے تو زندہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، یہ سوچ کر کے میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو دیکھیے ایک کھانے کی چیز مل رہی ہے اور اس کھانے کی چیز کو دیکھ کر کے وہ رونے کے لیے بیٹھی ہے اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ مرغ مجھ سے اچھا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حکومت کا زمانہ آ گیا اور ایک صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقوں کے نام بتلا دیے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ دکھلاوے کے لیے مسلمان بنے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان تھے نہیں، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کے نام سارے صحابہ کو بتلائے نہیں تھے، البتہ ایک صحابی کو بتلائے تھے جنہیں صاحب سری رسول اللہ کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو جاننے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تو پہلے دیکھتے کہ حضرت حذیفہ آئے ہیں کیا نہیں آئے، کیونکہ انہیں کو راز بتلائے گئے تھے۔ تو اگر وہ جنازے کی نماز میں آئے ہیں تو سمجھتے کہ یہ مسلمان صحابی ہیں، اس لیے جنازے کی نماز میں آ جاتے، اور اگر معلوم ہوتا کہ حضرت حذیفہ موجود ہیں پھر بھی وہ جنازے کی نماز میں نہیں آئے تو صرف سمجھ جاتے کہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں بلکہ منافق کا جنازہ ہے، اب وہ نماز کے لیے نہیں آتے۔ تو یہ ہے حضرت حذیفہ۔ اب حضرت عمر فاروق کا حال دیکھیے، جب ان کی خلافت کا زمانہ آ گیا، ابھی خلیفہ بنے ہیں، وقت کے بادشاہ بنے ہیں، حضرت حذیفہ کو بلا کر کے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ نبی نے سارے منافقین کی لسٹ تم کو دی ہے، ان سب کے نام تمہیں بتلا دیے۔ اب حضرت حذیفہ یہ سمجھنے لگے کہ کہیں حضرت عمر فاروق مجھ سے نام معلوم نہ کر لے، کیونکہ نبی نے تو منع کیا ہے، لیکن اس زمانے کے بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ نام مانگ لیں گے تو میں نے کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں جانتا ہوں تمہارے پاس منافقین کے نام موجود ہیں اور نبی نے کسی کو بتلانے سے منع بھی کیا ہے، اس لیے میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ ان منافقین کے نام مجھے بتلاؤ، بس میں اتنا سوال کرتا ہوں کہ یہ بتلا دو کہ کہیں عمر کا نام تو منافقین میں نہیں۔ دیکھیے یہ کب پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر فرما دیا کہ حضرت عمر جنت کے اندر جانے والے ہیں، بلکہ تمام صحابہ جنت میں جانے والے، کچھ کا نام لے کر کے کہا تھا جس کے اندر یہ تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، کہ ابو بکر بھی جنت میں جانے والے، عمر بھی جنت کے اندر جانے والے، دنیا کے اندر ان کو کہا گیا ہے کہ تم جنت میں جانے والے ہو، پھر بھی وہ یہ ڈر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دکھلاوے کا مسلمان بنا ہوا ہوں اور میرا دل ایمان کی دولت سے خالی ہو، اس لیے حضرت حذیفہ سے کہ بس اتنا بتلا دو کہ اس لسٹ کے اندر کہیں میرا نام ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں۔ جب ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ جتنے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر فسادات، تباہی اور نقصانات ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔
اب خوف خدا پیدا کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ وہ واقعات اور وہ قصے، وہ احادیث جن کے اندر ایسے بزرگوں کے، صحابہ کے واقعات ہیں، ان واقعات کو ہمیں پڑھنا ہے، کیونکہ ان واقعات کو پڑھتے رہیں گے تو ان کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور دوسرا کام اللہ سے خوف مانگنا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بہ بینی و بین معصیتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا ایسا ڈر اور ایسا خوف مانگتا ہوں کہ جو تحول بہ بینی و بین معصیتک، کہ وہ خوف میرے اور میرے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ تو دیکھیے نبی ہیں جن کا دل تو خوف خدا سے بھرا ہوا ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی لمحہ ایسا جائے جس میں نبی کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، پھر بھی وہ یہ دعا مانگ رہے کہ اللہ میں آپ سے آپ کا خوف مانگتا ہوں۔ یا اصل میں ہم جیسے لوگوں کو سکھلانے کے لیے کہ دیکھو میں نبی ہونے کے بعد جب اللہ کے خوف کو چاہ رہا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں تو تم لوگوں کو بھی یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنا خوف میرے دل کے اندر ڈال دیجیے۔ تو اس لیے ایک دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، پہلا کام تو بتلا دیا کہ وہ واقعات پڑھیں، وہ صحابہ کے واقعات پڑھیں، قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، علماء کی نگرانی کے اندر کہ جس کے اندر قیامت کے مناظر بیان کیے گئے، خوف خدا والے بزرگوں کے واقعات بیان کیے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں خوف خدا مانگنا ہے۔ جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا عطا کریں گے، اور اگر نہیں مانگیں گے تو ہمارے دل کے خوف خدا سے خالی رہیں گے۔ پھر ہم جتنا بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن جب دل میں خدا ہی نہیں ہوگا تو پھر اس دل کے اندر گناہوں سے بچنے کے بھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے دو کام لے کر کے جائے آج سے، ایک تو یہ ہے کہ سارے گناہوں کی استغفار اور توبہ کرنا ہے، اس سے معمول بنا لیں اپنے اعتبار سے کہ انشاءاللہ روزانہ اتنی مقدار میں توبہ اور استغفار کریں، اپنے اعتبار سے کہ کوئی 100 مرتبہ کر سکتا ہے تو 100 مرتبہ، کوئی 200 مرتبہ کر سکتا ہے تو 200 مرتبہ۔ اگر ہم اتنا بھی عمل نہیں کریں گے تو سمجھیے ہمارا یہاں بیٹھنا کوئی کام کا نہیں ہے۔ اگر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ استغفار کے کوئی بھی کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھو، اللہم اغفر لی، بے شمار کلمات جو پڑھنا چاہیں۔ تو ایک کام تو آج یہ لے کر کے جائے کہ روزانہ کا معمول ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں گے۔ اور دوسرا کام یہ دعا یاد کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا خوف مانگیں گے، کیونکہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ ضرور دے۔ اللہ تو وہ ہے جو بغیر مانگے اتنا دے رہے ہیں، تو مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے؟ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بہ بینی و بین معصیتک۔ اگر یہ یاد ہو جائے تو بہت اچھا، اگر یاد نہ ہو تو اللہ کو ہر زبان جانتے ہیں، کم از کم اردو میں اس کا یہ ترجمہ یاد کر لیں، اے اللہ میں آپ سے آپ کا ایسا ڈر، ایسا خوف اور ایسی خشیت مانگتا ہوں کہ جو میرے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے، جس کی وجہ سے مجھے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔